سر، دنیا جاننا چاہتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر غفور شاہ قاسم کی لائف جرنی کیا ہے. میاں والی سے نکل کے آئی لاہور میں ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ایف سی کالج کے اندر. آپ نے یہ اس جرنی کو کیسے اس تک پہنچایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عزیز اللہ خان میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ کے دوست کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے ملنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. میرا سفر بڑی مشکلات کا سفر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسے معمولی ایک خاندان میں پیدا ہوا. والد محترم پرائمری اسکول میں ٹیچر تھے. جہاں جہاں وہ جاتے تھے، جن اسکولوں میں رہے، 5ویں جماعت تک میں بھی ان کے ساتھ رہا. جس سکول کے وہ ہیڈ ماسٹر بنے یا معلم، صدر معلم، جو بھی کہلاتے تھے، وہاں میں ان کے ساتھ پڑھتا رہا. 5ویں تک پڑھ لیا. پھر اس کے بعد 6ٹی میں گورنمنٹ ہائی اسکول میاں والی میں نے ایڈمیشن لیا. گورنمنٹ ہائی اسکول میاں والی میں پڑھ ہی رہا تھا، 7ویں میں پہنچا ہی تھا، اس گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول میاں والی کا آغاز ہو گیا 1967 میں. 1967 گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول کا آغاز ہو گیا. انہوں نے 2 کلاسز سٹارٹ کی، ایک 7th اور ایک 9th. اور 7th کے لیے یہ تھا کہ 25 اسٹوڈنٹ 7th میں اور 25 اسٹوڈنٹ 9th میں. بڑا کڑا معیار، کوئی سفارش نہیں، کوئی انفلوئنس نہیں انہوں نے قبول کیا. سر، اس ٹائم پہ جامع ہائی اسکول اور گورنمنٹ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول میاں والی کے اندر ایک نام رکھتے تھے کہ یہاں سے بچے جو پڑھتے ہیں وہ آگے جا کے بڑی پوسٹ پہ جاتے ہیں. ایسے ہی. لیکن اس وقت جس زمانے میں گیا ہوں، اس وقت جامع اسکول ابھی بہت پیچھے تھا، اس ریس میں پیچھے تھا. سینٹرل ماڈل اسکول بہت آگے تھا. تو بڑا سخت ہمارا ایک ٹیسٹ ہوا جو 6ٹی کا امتحان ہوتا ہے. جی سر. تو 7ویں پہنچے تھے، انگلش، اردو، میتھ. اور پھر بغیر کسی سفارش کے انہوں نے جو لسٹیں لگائی، 1-2 دن بعد سے میرا نام تھا. اب ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بعد میں بہت آگے گئے، ان کا ذکر بعد میں کروں گا. ہم 7th کلاس میں چلے گئے. ہمیں وہاں بڑے چنیدہ منتخب اساتذہ ملے. وجہ یہ تھی کہ سابق گورنر مغربی پاکستان امیر ملک امیر محمد خان نے وہ ادارہ قائم کرایا. انہوں نے وہ ادارہ کسی اور جگہ کے لیے اپروو ہوا تھا اور میاں والی میں وہ لے کر آئے. اور اس کے لیے یہ تھا، جو بتانے والی بات ہے، کہ پورے مغربی پاکستان سے، کیونکہ اس وقت یہ ابھی صوبہ موجود تھا، مغربی پاکستان سے، میں 67 کی بات کر رہا ہوں، مغربی پاکستان سے تمام سبجیکٹ کے بہترین اساتذہ کو اکٹھا کر کے وہاں لایا. کوئی جھنگ سے ہے، کوئی گجرا سے ہے، کوئی کمالیہ سے ہے، جو مجھے یاد آ رہا ہے، کوئی فیصل آباد سے ہے. مختلف شہروں سے بہت اچھے ٹیچر وہاں لائے. ہر سبجیکٹ کا ماہر ٹیچر تھا جو سینٹرل ماڈل میں ہے. اور میں خوش قسمت تھا، میرے ساتھ کے تمام دوست خوش قسمت تھے کہ جو اس ادارے میں ان کا ایڈمیشن ہوا. ہمیں اردو پڑھائی جنگ کے رہنے والے نیاز احمد سرور صاحب نے، جنہوں نے ابتدائی بیج بو دیا میرے ذہن میں لٹریچر کا، ادب کا، زبان و ادب کا. اور مجھے ایک دن یہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے چاک سے ایک شعر لکھا، ایک مصرع لکھا، اور کہا اس کو کون مکمل کرے گا. تو 7ویں کلاس تھی، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں اٹھ گیا، میں نے بتا دیا. پھر کچھ دن بعد پھر کچھ ایسا مسئلہ ہوا، کوئی اردو کی کوئی بات آئی، مجھے یاد نہیں کیا تھا سوال، وہ بھی میں نے صحیح بتایا. تو وہ کلاس کی طرف مخاطب ہوئے. انہوں نے کہا بھائی یہ میں پیشین گوئی کر رہا ہوں یہ ٹیچر کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ اردو میں بہت آگے جائے گا اور اسکولوں میں، کالجوں میں جائے گا. میرا تو خیال ہے کہ یہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائے گا. یہ 7th کی بات کر رہا ہوں، 67 کی بات کر. تو کیا بات ہے جی، ذہن میں میرے بات، پھر میرے بھی ذہن میں بات بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد یہ سفر چلتا رہا 7th 8th. سر، آپ اس وقت یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک قسم کی استاد کی دعا بھی تھی؟ دعا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے، دعا تھی، بالکل دعا تھی. اور میرے وہ آئیڈیل ٹیچر تھے نیاز احمد سرور. جب میں اب کلاس میں بولتا ہوں یا مجھے پذیرائی ملی ہے یا ٹیچنگ میں، تو میں کہتا ہوں میرے اندر نیاز احمد سرور بولتے ہیں. میں نہیں بولتا، نیاز احمد سرور میرے اندر موجود ہے، وہ بول رہے. تو 7th 8th 9th 10th تک پڑھا وہاں میں نے. میٹرک کر لینے کے بعد اب مختلف سائٹوں پہ لوگ نکل گئے. میں چلا گیا گورنمنٹ پالی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ سرگودا. یہ میرا ایک غلط فیصلہ تھا. والد صاحب نے کہا یار ملازمت جلدی مل جاتی ہے، کوئی ڈپلوما کر لو.
تو میکینیکل کا ڈپلوما میں آ گیا، نیا شروع ہوا تھا گورنمنٹ پالیٹیکنک انسٹیٹیوٹ سرگودا. لیکن چونکہ میرا ٹیسٹ نہیں تھا، میرا مزاج نہیں تھا، میرا مزاج لٹریچر کا تھا، تو سال 2 سال 1.5 سال میں یہ بات کر رہا ہوں 71-72 کی، کیونکہ 71 آپ پہلے غلط ڈائریکشن میں چلے گئے تھے چلا گیا. ہاں 71-72 پالیٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں، ہاں. جہاں پہ آپ کوئی ایک ڈپلوما لے کے آگے آگے بڑھنا تھا. جاب وغیرہ start جی، کرنے لگے. لیکن شکر الحمدللہ میں بہت جلد پیڈ اپ ہو گیا. میں نے ایک دن بیگ اٹھایا اور سب کچھ لے کر گھر آ گیا. 1-2 دن مجھے والدہ کو فیس بہت زیادہ سخت تھی، والد صاحب کی نسبت. مجھے یہ کہنے کی ہمت نہ پڑی کہ میں چھوڑ کر آ گیا. 1-2 دن بعد والدہ نے پوچھا میں کیوں نہیں واپس جانا نہیں ہے سرگودا؟ تو تھوڑی سی ہمت کر کے میں نے کہا میں نہیں پڑھنا. کہتی کیس پھر اب کیا ہوگا؟ میں کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن میں نے سرگودا نہیں جانا، نہ میں نے پڑھنا ہے، میری یہ فیلڈ نہیں. خیر جی تھوڑی سی سخت لہجہ اختیار کیا، پھر خاموش ہو گئی. اس کے بعد جناب بڑی پریشانی یہ لا کہ اب میں کیا کروں. اسی عرصے میں ایک میرے ریلیٹو سے، اب تو فوت ہو گئے، انہوں نے مجھے ایک اشتہار لا کے دیا. اچھا یوں ہوا کہ میرے ایک ریلیٹو تھے PUF واقع، پاکستان آرڈیننس فیکٹریز، یہ اسلحے کی جو فیکٹری ہے واقع میں، وہاں ملازم تھے. وہ ایک اشتہار لے کر آئے. میں نے کہا یار آپ گھر میں فارغ بیٹھے یہاں اپلائی کریں. اور اشتہار کس کے بعد کا تھا؟ LDC، لوور ڈویژن کلرک، جونیئر کلرک جس کو کہتے ہیں. آپ نے پہلی جاب ایز اے کلرک؟ ہاں بالکل بالکل 5 سیکنڈ میں. پھر میں نے درخواست دے دی، اور چونکہ میٹرک میں نمبر بہت اچھے تھے اور آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ میں تھا، تو یہ جو درخواست گئی، چھوٹا سا ٹیسٹ لیا اور سلیکشن ہو گئی، اور میں PUF واقع میں چلا گیا. وہاں سروس شروع کر دی. میری ضرورت یہ تھی کہ میں میرے پاس ایسے وسائل بنے کہ میں آگے پڑھ سکوں. پڑھنا تھا میں نے. وہاں جا کر جو مجھے پہلی تنخواہ ملی 120 روپے، مجھے یاد ہے 120 یا 119، تو میں نے پہلی تنخواہ سے ڈکشنری لی انگلش کی، پھر اردو کی لغت لیا اور انٹر کی کتابیں. سر آپ نے اپنی پہلی تنخواہ اپنی محبت پہ خرچ کر دی کہ آپ ڈکشنری لے رہے ہیں، اردو لغت لے رہے ہیں، اور باقی چیزیں جو آپ کی لٹریچر سے ہیں ان سے آپ کنیکٹڈ ہیں. میں نے اردو ڈبل اردو رکھی ہے، ایک کمپلسری ہوتی ہے، ایک ایڈوانس ہوتی ہے، FA میں بھی BA میں بھی.